غزوہ خندق دے موقع تے حضور نے فرمایا مٹی چاہو تے صحابہ مٹی دے ٹوکرے سر ہوتے چاہ کے تے اس ویلے بھی سیاسی نعرہ لایا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ جب حضور آ گیا تو اب سیاست اور دین جدا جدا نہیں ہے۔ کیوں جی؟ ایسے نماز پڑھنا بھی دین ہے، کیوں جی؟ مسواک مبارک کرنا بھی دین ہے، کنگھی کرنا بھی دین ہے، اور بالوں کے اوپر تیل لگانا بھی دین ہے، اور مسجد کی طرف چل کے جانا بھی دین ہے، اور ایسے تلوار اٹھا کر میدان احد میں فرمانا کہ یہ تلوار کون لے گا، یہ بھی دین ہے۔ کیوں جی؟ اور ابو دجانہ کا تلوار لے کر ایسے چلنا بھی دین ہے، اور رسول اللہ کے آگے کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگانا کہ وجہی دون وجہ کا نفسی دون نفسے کا، میرا چہرہ جو حضور پر کٹنے کے لیے حاضر، میرا بدن جو حضور پر کٹنے کے لیے حاضر، یہ نعرہ لگانا بھی دین ہے۔ کیوں جی؟ اور راتی غزوہ خیبر کے لیے جانا اور حضور بھی سواری پر سوئے ہوئے ہوں، صحابہ بھی اپنی سواریوں پر سوئے ہوئے ہوں، اور ایک صحابی اٹھ کر حضرت عامر بن عقبہ دی آواز بڑی سونی سی، ہاں جی، آپ آواز اتنی سونی سی کہ بندے نے وہ جگر تے کلیجہ کٹ کے لے جاندی سی۔ ادھی رات دا ویلا میرے آقا سواری اتے آرام فرماون، تو بستر اتے سو کے دین دے خلاف گلاں کرنا۔ کیوں جی؟ حضور دوویں جہاناں دے جنہاں دی وجہ تو بنے ہون تے حضور دین واسطے تشریف لے جا رہے ہون تے سواری اتے نیند فرما رہے ہون، تیری نیند بڑی پیاری، تو بیٹھا ہوتے سو کے دین تے تنقیداں کرنا، تو بیٹھا ہوتے سو کے تے جناب ہیٹر لا کے، کیوں جی 6 نومبر نو اسی فیض آباد ٹھنڈی ہوا وچ بیٹھی ہوئی ہے تے تو گھر دے بسترے چ لیٹ کے ہیٹر لا کے تے تنقید کردا یہ فیض آباد کیوں بیٹھے ہے؟ میں کہا تو یہ تو بیٹھا ہوندا نا تینوں پتہ ہوندی۔ حضور سواری ہوتے ستے ہوئے آرام فرما رہے، اور صحابہ کہنے لگے یارا کوئی نعت تے سناؤ۔ آپ نے فرمایا اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فدان لک ما ابقینا والقی ان سکینۃ علینا وثبت الاقدام الا کینا انا اذا صیح بنا ابینا ابینا ابینا۔ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، یا اللہ تو گواہ رہے، جی حضور نہ ہوندے تے اسی مسلمان کتوں ہوندے۔ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، جی حضور نہ ہوندے تے اسی زکاتاں کتوں دینیاں سن، جی حضور نہ ہوندے تے اسی نمازاں کتوں پڑھنیاں سن۔ فاغفر فدان لک ما ابقینا، اور یا اللہ تو گواہ رہی جدوں تک اسی زندہ اسی حضور تے قربان ہوندے رہاں۔ ہاں جی، یہ ہے مسئلہ۔ جہاد کی طرف جاتے ہوئے بھی یہی بات، کیوں جی؟ زید بن ثابت نو تو حضور نے بھیجا، فرمایا سعد بن ربیع دا پتہ کر کے آؤ، جب ملے تو پھر پوچھنا کی حال ہے۔ آپ فرماندے میں ویکھیا وہ فی آخر رمقن، بس دنیا تو جا رہے سن سعد بن ربیع، تو میں کیا جناب مینو رسول اللہ نے بھیجا ان انظرا افی الاحیاء انت فی الاموات، مینو حضور نے بھیجا میں ویکھ کے آواں کہ سعد بن ربیع زندیاں وچ یا شہیداں وچ۔ فقال انا فی الاموات، فرمایا جا کے ہن تو یار زندگی دا کوئی مسئلہ نہیں، میں تو ہن دنیا تو جا رہا، ابلغ رسول اللہ عنہ السلام، جا کے دست بستہ جا کے سلام عرض کرے، اور تو تے میں کی دیتا ہے؟ سعد بن ربیع تو 2 دھیاں چھڑ کے جا رہا ہے، پتر بھی کوئی نہیں، تے 70 زخم تلواراں تے تیراں تے نیزیاں تے لگے ہوئے، تے میدان احد وچ پے کے آپ دی آخری روح نکل رہی۔ ابلغ رسول اللہ عنہ السلام وقل لہ جزاک اللہ تعالی عنا خیر ما جزا نبیا عن امتہ وقل لہ انی اجد ریح الجنہ۔ عرض کرنا حضور میرا سلام عرض کرنا، تے نال عرض کرنا حضور 1,24,000 نبیاں اور رسولاں وچوں امت دی طرفوں جس نبی نو اللہ نے بہتر جزا عطا فرمائی نا، اس نبی نالوں بھی ساڈی طرفوں اللہ آپ نو بہتر جزا عطا فرمائے۔ حضور دی خیر خواہی آخری باری، اور پوچھا سی نا کیف تجدو کا، سعد بن ربیع کو پوچھنا 70 زخم لگے ہوئے تے 2 دھیاں یتیم چھڑ کے جا رہا، تو کی اس بارے کی حال ہے؟
تو کہنا انی یجد ریح الجنہ، جا کے کہنا کہ مینوں جنت دی خوشبو آ رہی۔ کیوں جی؟ تو آڑے منہ چو کدی حضور دی عزت دی گل ہی نہیں نکلی۔ میں تو آڑے نہ بھی گل کر رہا، تسی بھی جتھے بیٹھ دیو او چھڈو جی مذہبی بات نہ کرو۔ میں آکھا تھے 70 زخم لگے ہوئے روح نکل رہی ہوئے تو پھر بھی مذہبی بات بھی ہو رہی ہے اور ناموس رسالت کی بات بھی ہو رہی ہے۔ حضور کا خیال ہے، حضور کو سلام دینے کا خیال ہے، وابل قوم کا ان سلام، فرمایا پھر صحابہ نے بھی میرا سلام دینا۔ وَقُلْ لَهُمْ إِنَّ سَعْدَ بْنَ الرَّبِيعِ يَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا عُذْرَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يُخْلَصَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَمِنْكُمْ مَنْ عَيْنٌ تَطْرِفُ ثُمَّ لَمْ يَبْرَحْ عَنْ مَاتَ۔ بس کیوں جی؟ فرمایا صحابہ نو سلام دینا میری طرفوں اور کہنا کہ سعد بن ربیع تمہیں ایک پیغام دے رہا تھا، إِنَّهُ لَا عُذْرَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يُخْلَصَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَمِنْكُمْ عَيْنٌ تَطْرِفُ۔ فرمایا سعد بن ربیع کہہ رہے سی جے ایک صحابی بھی زندہ ہویا تو حضور دی گستاخی ہو گئی تو ایک تو بھی معافی نہیں لبنے۔ کیوں جی؟ ایک ڈاکٹر نے کتاب لکھی جڑا ہسپتال اچ رہندا، انہیں کتاب لکھی وہ میرے کو ہے، اور کہنے لگا میں کسی بندے نو کلمہ پڑھ دیا دنیا تو نہیں ویکھیا جاندے ہوئے، کوئی پلاٹ کردہ مریا، کوئی پتر کردہ مریا، کوئی ذمی کردہ مر گیا، کوئی بینک کردہ مریا، لیکن لکھاں سلام انہاں ہوتے کہندے اے انہاں گل کیتی آخری لا عذر لکم عند اللہ یخلص الی رسول اللہ ومنکم عین تطرف ثم لم یبرح ان ماتا۔ زید بن ثابت کہندے بس اس تو بعد آپ نے کوئی دنیا دی گل نہیں کیتی یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ بس جاندے بھی آخری گل دنیا تو اے ہی ہے کہ حضور دا خیال رکھنا، حضور دی عزت دا خیال رکھنا، حضور دی ناموس دا خیال رکھنا۔ سعد بن ربیع تو دنیا سے جا رہا ہے، تو جب ہمارے اسلاف دنیا سے جاتے ہوئے 70 زخم کھا کے اور آخری سانس لیتے ہوئے بھی حضور کی ناموس کی بات کر کے جائیں تو ہم زندہ رہتے ہوئے ہٹے کٹے اور 20 قسم کی نعمتیں کھائیں، 20 قسم کے کپڑے پہنے اور جناب آزادی سے زندہ رہیں تو ہمارے کون سی جناب وہ بیماری ہمیں لگ گئی اور کون سی رکاوٹ بن گئی کہ ہم رسول اللہ کی عزت کی بات کرتے ہوئے تھر تھرائیں اور کسی سے ڈرے کہ نہیں جی یہ تو کل کی محفل ہے۔ میں کہا کل کیڑے ہوئے تیرے اور 40واں کیڑا ہویا اور تیرا پیو جمن تے تیرا نکاح کیڑا ہویا جتے حضور دی عزت آبرو دی گل کوئی نہ ہو، تیرا پیو دی کل ہوتے حضور دی عزت دی گل ہوئے تو موضوع بدل گیا۔ کائنات میں موضوع ہے یہ، انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان